مفتی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ کیونکہ امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد وہ آقا کریم کی میٹھی سنت داڑھی کی بڑی ترغیب دلاتے ہیں، تو کسی نے کہا تھا کہ تقوی اور داڑھی جو ہوتی ہے وہ دل میں ہونی چاہیے، چہرے پہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں یہ ان سے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ایسا کہنا کیسا؟ تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، داڑھی بھی دل میں ہوتی ہے، تو اس طرح کہنا، یہ جملے اب کہنا داڑھی دل میں پتہ نہیں کس طرح ہوتی ہے، یعنی دل سے مراد کیا ہے؟ دل سے مراد اگر یہ لوتھڑا ہے جو ہمارے سینے کے اندر موجود ہے تو اس پہ داڑھی آ گئی تو پھر تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی بندے کا دل دھڑکنا اور اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ داڑھی تو آتی ہے چہرے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی رکھی ہے چہرے کے اوپر، تو ہمیں داڑھی چہرے ہی کے اوپر رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا کہ داڑھی تھی دل کے اندر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ داڑھی دل میں پیدا فرماتا، صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی ہماری چہرے پر رکھی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، اصل چیز ہے کہ شریعت مطہرہ سے دور کرنے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے لوگ تلاش کرتے ہیں صحیح، کہ داڑھی تو دل کے اندر ہونی چاہیے، تو دل میں جو داڑھی ہے اس کی نشانی ہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء سے بھی خشوع ظاہر ہوتا۔ صحیح، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن کی عکاسی کرتا ٹھیک ہے، ہے، تو بندے کا ظاہر و باطن دونوں ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، نماز پڑھے نہیں اور کہے کہ میں تو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں لوگوں کے حقوق کو پامال کرے اور کہ میں دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا کھانا ہوں، بھی اصل دل میں کھا لیا دل میں کھائے، سب کچھ دل سے کرنا چاہیے، لیکن دیگر معاملات کے اندر دل نہیں آتا، وہاں پہ جو ظاہر ہوتا ہے اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اعمال جو ہیں وہ ظاہر پر بھی رکھے ہیں اور باطن پر بھی رکھے ہیں۔ نماز ہم ظاہر کے ذریعے ادا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ذریعے ادا کرتے ہیں، اپنے پاؤں کے ذریعے ادا کرتے ہیں، روزہ اپنے جسم کے ذریعے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ادا کرتے ہیں، حج اپنے جسم کے ذریعے ادا کرتے ہیں، طرح طرح کے جو عبادتیں ہیں وہ ہاتھوں کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ تو شریعت نے ہمارے ظاہر کی بھی عبادتیں رکھی ہیں اور باطن کی بھی عبادتیں رکھی ہیں، تو داڑھی جو ہے یہ ظاہر کی عبادت بھی ہے اور باطن کی عبادت بھی ہے۔ آپ داڑھی رکھیں گے ظاہری اعتبار سے بھی یہ عبادت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں گے، فیشن کی وجہ سے نہیں، شو کی وجہ سے نہیں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رکھیں گے تو یہ آپ کی باطن کی عبادت بھی ہو جائے گی۔